ایجوکیشن جو ہے وہ کتنا پیور ہے. مطلب ایجوکیشن از ناٹ لائک اوپر سے, اٹس اے ویری ڈیپ فیلڈ, اور وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اور اگر آپ ایجوکیشن نہ دیں, لائک پہلے ایجوکیشن تھا ہی نہیں تو بھی مطلب لوگ, مطلب وہ جنگ تھی اور وہی لائک ان ایجوکیٹڈ والا ماحول تھا. اور اب ایجوکیشن کے ساتھ بھی وہی ماحول ہے. مطلب ایجوکیشن نہ ہو یا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک بات میں بتاؤں کہ ایجوکیشن کا پروسیس آپ کسی انسان کا روک نہیں سکتے. ایجوکیشن ہر وقت ہوتی ہے. جب آپ کسی دکان سے کچھ لینے جاتی ہیں اور آپ لوکی خریدنے گئیں اور آپ کو اندازہ ہوا کہ میں اچھی لوکی لے کے نہیں آئی, وہ کچھ خراب تھی. اگلی دفعہ آپ جاتی ہیں اور دیکھ کر اچھی والی لوکی دیکھتی ہیں. آپ کوئی چیز مہنگی خرید کے لے آئیں تو آپ اگلی دفعہ ذرا بارگین کرتی ہیں. آپ کو اپنے 4 کام کرنے ہیں 1 گھنٹے میں, آپ خود ہی اس کو پلان کرتی ہیں. ہماری لائف کے اندر لرننگ کا پروسیس ہر وقت چلتا ہے, اسی کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. لیکن ہم جسے ڈگری والی, اس وقت ہم صرف ڈگری والی ایجوکیشن کو ایجوکیشن سمجھیں. دیکھیں جو آپ کے محلے میں جو رات کو چوکیدار گھومتا ہے نا, سیٹیاں بجاتا ہے, وہ بیوقوف آدمی تھوڑی ہے, وہ بہت سمجھدار آدمی ہے, اس کے پاس بہت نالج ہے. اسی طرح کسان کے پاس بھی بہت نالج ہے. ان لوگوں کے پاس بہت نالج ہے, یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. لیکن انہیں ڈگری والی ایجوکیشن نہیں ملی, یہ بات صحیح ہے. تو ایجوکیشن کو اس وقت ایجوکیشن کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کو وہ کیریئر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ابھی فیشن ڈیزائنر کی بات ہو رہی تھی, وہ اسے فیشن ڈیزائنر بنا رہی ہے, وہ اسے ماں نہیں بنا رہی. اچھی ایجوکیشن کا اصل پرپس یہ ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈگری والی ایجوکیشن کا بھی اصل پرپس یہ ہو کہ بیٹا آپ انجینئر تو بن رہی ہیں یا بن رہے ہیں, ایک لڑکا انجینئر بن رہا ہے, لیکن بیٹا آپ سب سے پہلے کون ہیں؟ انسان ہیں, مسلمان ہیں, اور اچھی سوچ کے آدمی ہیں, شوہر ہیں, بیٹی ہیں, بیٹا ہیں, بھائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے وہ رولز ہیں جو بہت اہم رولز ہیں. اس کے بعد آپ انجینئر بھی ہیں, تو ترتیب میں انجینئر بعد میں آئے گا نا, باقی چیزیں پہلے آئیں گی. لیکن ایجوکیشن اسے ایک ایسا انسان بنا کے نکالتی ہے جو پہلے انجینئر ہوتا ہے اور صرف انجینئر ہی ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا شہر چھوڑ سکتا ہے, وہ تھوڑے سے اضافی پیسوں کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ مطلب ماں کے تو صرف پاؤں کے نیچے ہے نا جنت. کیریئر تو پورا کا پورا ہی جنت ہے, اس کے اندر تو ہر چیز ہی جنت والی لگتی ہے. تو وہ اس سراب میں مطلب وہ کہتا ہے بس اسی کے اندر رہنا ہے مجھے. کیریئر کے لیے ملک چھوڑ کے جا سکتا ہے, کیریئر کے لیے اگر مطلب مذہب سے کمٹمنٹ تھوڑی سی کم بھی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے, اگر فیملی سے دور ہونا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ لو میرج کر کے بھی اپنی بیوی کو لایا ہے, جس سے کہا تھا کہ میں تارے توڑ کے لاؤں گا اور مطلب ہر وقت تیرے ہی سامنے بیٹھا رہوں گا, اس کو 2 سال کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہے. مطلب کیریئر میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل. یہ تو کیریئر کی کشش جو ہے, اور کیریئر کی کشش اسی لیے ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. مطلب امی بننے میں کیا فائدہ ہے, امی بننے میں تو نقصان ہے, میری زندگی ہے یار, مطلب میری بھی سکون ہے, ہر وقت کا شور. تو اور اگر کسی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں امی بن ہی گئی ہوں یا بن ہی گیا ہوں, تو اب الحمدللہ چونکہ ہم ترقی یافتہ شہر میں رہتے ہیں تو 3 مہینے سے وہ ایک ڈے کیئر کھلا ہوا ہے, اس میں ڈالو اور فائدے والا کام کرو. مطلب ہم نے فیشن ڈیزائننگ اس لیے سیکھی تھی کہ بچے پالیں. مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, اس میں فائدے کی کیا بات ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے 10 سال لگائے ہیں فیشن ڈیزائننگ. یعنی یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ذہن کے ہر خلیے سے اپنے کیریئر کے خواب دیکھے ہیں. اس کے ذہن کے اگر کسی خلیے میں ممتا کا کوئی تصور ہے تو وہ اندیشے کے طور پر ہے, سپنے کے طور پر نہیں ہے.
وہ ایک ہولناک تصور ہے. یعنی اور ایک یہ بھی چیز میری لائف میں آنی ہے. او مائی گاڈ کم آن. یہ ایک ایسا تصور ہے. مطلب اس تکلیف دہ چیز کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا. اوکے جب تک روک سکتا ہوں روکوں, اگر ہو جائے تو چلیں. مطلب یہ اس طرح سے نکل کے جائے گا اور پھر کہے گا بھائی میں, جیسے حاجی میدان عرفات کی طرف بڑھتا ہے نا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, بالکل اس طرح آج کا جدید آدمی کیریئر کی طرف دیوانوں کی طرح لپکتا ہے. وہ اسی طرح کا تلبیہ پڑھتا ہے, اس کا تلبیہ کچھ اور ہے, وہ بالکل اسی طرح لبیک اللہ. وہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے, کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. اس کو ہم وہ اپنا آرام چھوڑ سکتا ہے. کہاں کر کے لائک ایجوکیشن میں چینج کرے یا باتوں میں ایکسپلین کرنے چینج کرے لوگوں کو, اپنے آس پاس کے فیملی ممبرس کو. یہ بات اصل میں بتائی جائے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہارے مالی مسائل نہیں ہیں. تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہاری مالی ترقی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری ناسمجھی ہے. مطلب یہ بات اسے, اچھا یہی بات سمجھنی سب سے مشکل ہے. ساری باتیں سمجھنی آسان ہے. مطلب آپ کسی انسان کو نماز پڑھوانے کے قابل, مطلب آپ کہیں نا بے نمازی ہے مجھے سے نمازیں پڑھوانی ہیں, یہ آسان کام ہے. آپ کسی آدمی کو حج پہ بھیج سکتے ہیں, آپ کسی آدمی کو روزے رکھوا سکتے ہیں, نفلی روزے کی طرف بھی لا سکتے ہیں. لیکن یہ بات کرنی آج کے دور میں سب سے مشکل ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہاری مالی, مطلب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گول مالی, یعنی فائنینشیل پراسپیرٹی جو ہے وہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم پرابلم نہیں ہے, سب سے اہم گول نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ریئلائز کرنا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے کہ میں اب جن لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ایک بامعنی اور ایک سیٹسفائنگ اور ایک بہت زیادہ ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ میں انگیج ہو جاؤں, اور میں اس ہیپینس کو ایکسپیرینس کر لوں جو واقعی ہیپینس ہوتی ہے. مطلب میں پلیجر اور ہیپینس کو ڈسکریمنیٹ کر سکوں. وہ تو پلیجر اور ہیپینس ایک چیز نہیں ہے. آج کا جدید آدمی پلیجر کو ہیپینس سمجھتا ہے. وہ چاکلیٹ آئس کریم کو ہیپینس سمجھا ہے, اس لیے کہ چاکلیٹ آئس کریم کی ایڈ میں ہیپینس چاکلیٹ آئس کریم ہی کو کہا جا رہا ہے. نوڈل, میگی نوڈل کو ہیپینس کہا جا رہا ہے, مطلب پیمپر کو ہیپینس کہا جا رہا ہے, پینٹین شیمپو کو ہیپینس کہا جا رہا ہے. تو مطلب آپ اور مور خوشی کا بائٹ, ٹھیک ہے نا, اور مور خوشی کا بائٹ, دیکھیں نا, خوشی کا بائٹ, خوشیاں چکھ لو. تو ہیپینس جو ہے وہ فزیکل ہو گئی ہے, ہیپینس جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس کی گھٹیا سطح پر کھڑی ہو گئی ہے جا کر. ہیپینس جو ہوتی ہے وہ سینسری نہیں ہوتی. سینسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوس ہوتی ہے, لسٹ ہوتی ہے. خوشیاں چکھ لو, یعنی خوشی جو ہے وہ یعنی اتنا تکلیف دہ ہے یہ, اور اتنا برا ہے. مطلب یہ پورا تصور, یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ بھئی میری زندگی کا سب سے, یعنی ایک بامعنی زندگی. بامعنی زندگی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف زندگی, مطلب وہ مصروفیت کو وبال نہیں سمجھتا, مصروفیت کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. میں ایک ایسی زندگی, اوورلی پیکڈ روٹینز, جس کے ہر گھنٹے پر ایک اکنامک ایکٹیویٹی حکومت کرتی ہے.
کیا خیال؟ اس بیچارے کو قیلولے کا ٹائم نہیں ملتا. آج کا جو جدید آدمی ہے, آپ کو پتا ہے وہ کتنی دیر میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو کہ لنچ اپنی پسندیدہ کھانا, اگر کسی آپ جو آج کا آپ ذرا ریسرچ کیجئے گا, آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. آج کے آپ اس آدمی کو ڈھونڈیے جو بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت اچھی جاب کرتا ہے اور بہت اچھی پوزیشن پہ ہے, یعنی سو کالڈ ڈگری والی ایجوکیشن بھی اس کے پاس ہے اور پیسے ویسے بھی اس کے پاس ہیں. اس کو اس کی فیوریٹ فوڈ آپ اسے دیجئے, وہ کہے مجھے بریانی کھانی ہے, آپ اسے بریانی پیش کیجئے, دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہے, بھوک لگ رہی ہے, کتنی دیر میں وہ بریانی کھائے گا؟ 5 منٹ میں بریانی کھا کے کھڑا ہو جائے گا. اسے کھانی کتنی دیر میں چاہیے؟ اسے 25 منٹ سے کم میں بریانی نہیں ختم کرنی چاہیے. وہ اپنی فیوریٹ فوڈ کو بھی 4 دفعہ 6 دفعہ بائٹ کر کے اندر اتار لیتا ہے. ادھ چبے نوالے میدوں کے حوالے کر رہا ہے, دانتوں کا کام آنتوں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی آپ سمجھے, تو یہ جو وہ چیز کر رہا ہے, یعنی یہ تو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے نا, اور پیسے بھی اس کے پاس اچھے ہیں, تعلیم یافتہ بھی بہت ہے. اچھا, ایک نوالے کو چبانا کتنی دفعہ چاہیے؟ یعنی آئیڈیا, وہ 5 سے 6 دفعہ چباتا ہے, 7ویں دفعہ میں وہ اندر ہوتا ہے. مٹن بریانی جو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. مطلب یہ میں لوکی کی بات نہیں کر رہا, میں مجبوراً کھانی پڑ رہی ہو, بیوی نے لوکی بنائی ہے, کیا کروں, مجبوری ہے, اگر نہیں کھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مطلب وہ فیوریٹ فوڈ کھا رہا ہے, اتنی کوئکلی کھاتا ہے وہ. اسے کتنی دیر میں کتنا چبانا چاہیے؟ یعنی آئیڈیا 40 دفعہ اسے نوالے کو چبانا چاہیے اندر لے جانے سے پہلے, 40 ٹائمز. اس کے بعد اتنا ٹائم کہاں ہے اس کی تو پوری زندگی گروی رکھی ہوئی ہے. ابھی تو لائک نارمل لوگ بھی اتنا چباتے نہیں, ہاں نہیں چباتے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسان جو اپنے معدے کے ساتھ بھلائی کرنے سے قاصر ہے, جو اپنے معدے کو اچھی حالت میں نہیں رکھ سکتا, یہ مطلب کسی اور کے ساتھ بیچارہ کیا کرے گا؟ مطلب اس کی زندگی جو ہے نا وہ عجیب سی زندگی ہے. تو بتا رہا ہوں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اگر اسے نماز کی توفیق بھی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی جلدی میں مطلب نماز پڑھتا ہے. آپ اس کے سجدے میں جائے, پیچھے سے گننا شروع کریں, سبحان ربی اللہ, آپ نے اتنا کہا وہ تو 2 سجدے کر لیے اس نے. ہم نے کہا یار یہ تو مطلب بہت زبردست, مطلب کسی اور ہی دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں مطلب اس کا الگ ہی مطلب اس زمان و مکان کی سپیڈ میں تو یہ نہیں ہے, کسی اور ہی زمانے میں اس کا سجدہ کسی اور ہی عالم کا سجدہ ہے. تو اس کے سجدے مختصر ہو جاتے ہیں. اس کا یعنی جو کھانا اسے 25 منٹ میں کھانا چاہیے یہ 5 منٹ میں کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا اٹھتا ہے, یہ حالت قبض میں رہتا ہے. اس کے پاس اطمینان سے واش روم جانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ پانی پینا بھول جاتا ہے, اس کو بس ایک بات یاد رہتی ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں یاد رہتا. تو یہ اپنے ساتھ تعلق نہیں نبھا پا رہا, یہ کسی اور کا کیا بھلا کرے گا. مطلب یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پیسے والا, اس کو مطلب کیا نہیں ملا ہے. دیکھیں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں, نہیں دیکھیں آپ, دیکھیں ایسے, آپ پوچھیں نا اس سے کہ تم کون ہو تو بتائے گا میں گرافک ڈیزائنر ہوں, یہ بتائے گا. یہ تھا اس کا پرابلم. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اور پریشان ہو گئی ہیں آپ کو. ہاں اصل میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ پریشان ہو, اگر آپ نہیں ہوئی تو میری ناکامی ہے. مطلب میں تو آپ کو یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگ سب ہوں پریشان. مطلب میں تو پریشانی کی بات ہے تو پریشانی ہونا چاہیے نا. مطلب ایسے حالات میں بھی اگر ہم پریشان نہ ہو سکیں تو اللہ ہمیں معاف کرے. مطلب لیکن پریشان ضرور ہوں, مایوس نہیں ہوں. پریشان ضرور ہوں, منتشر نہ ہوں. پریشان ضرور ہوں, بے بسی محسوس نہ کریں. پریشان ضرور ہوں
لیکن نا امیدی کے عارضے کا شکار نہ ہو. یعنی آپ کی پریشانی آپ کے احساس ذمہ داری کی نرچرنگ کرے. آپ کہیں کہ میرا احساس ذمہ داری میری پریشانیوں کی وجہ سے نرچر کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے پریشان ہو کے آپ کچھ کرنے میں مجبور ہو جائیں, پریشانی آپ کو اٹھائے اپنی سبحان جگہ اللہ, سے. سبحان اللہ. ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے اپنے کونوں میں بیٹھے ہیں, اپنے کونوں خاموش بیٹھے. بات صحیح ہے. ہماری پریشانی جو ہے وہ ہمیں لفٹ کرے, ہماری پریشانی ہمیں پرواز کی قوت عطا کرے, ہمیں حوصلہ عطا کرے, ہمیں یقین عطا کرے, ہمیں ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن پیش کرنے کے قابل بنائے. ہماری پریشانی ہمیں مطلب شکست اور نا امیدی کے احساس سے نہ دوچار کرے. مطلب ہماری پریشانی رجائیت, امید, یقین, ایمان, بھروسہ, اعتماد, حوصلہ, ول پاور اس کے ساتھ مسلح ہو. تو کیونکہ اس وقت ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت پریشان ہیں وہ بہت مایوس ہیں. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ بہت خطرناک آدمی ہے جو مایوس ہو رہا ہے. مطلب یعنی بہت مشکل میں آ گیا ہے. اس کو مایوس نہیں ہونا. یعنی مایوس کیوں نہیں ہو, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں گیا. مطلب آپ کیوں نہیں ہو مایوس؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خدا کو تو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں. تیسری بات, میں خدا سے قریب نہیں ہوں, خدا تو مجھ سے قریب ہے. مطلب خدا تو آپ سے قریب ہی ہے, آپ خدا سے قریب نہیں ہوتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ بات آپ کے لیے حوصلے کی ہونی چاہیے. خدا کو مجھ سے, جب تک خدا کو آپ سے امید ہے, جب تک خدا آپ کو دنیا میں رکھے گا. جس دن آپ سے خدا کو امید نہیں, مطلب جس دن خدا کہے گا بس اب میں نے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایک فٹ بال کا 2 ہافز ہوتے ہیں. ایک کتنی دیر کا ہوتا ہے پہلا ہاف؟ 50 منٹ 45 منٹ. ایک ہاف 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو 45 منٹ کا آپ وہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا میں نے آپ کو ٹائم دینا تھا, اس میں آپ نے جو کر لیا پھر دوسرا ہاف شروع ہوتا ہے. تو فٹ بال میں تو آپ کو 2 جنم مل جاتے ہیں, پہلا ہاف پھر دوسرا ہاف, 45 منٹ پھر 45 منٹ. تو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے, اس کے بعد پھر ٹائم ختم. اس کا پتہ ہے آپ کو 45 منٹس کے ملیں گے. اس دنیا میں ہر انسان کو کتنا ٹائم ملے گا, یہ راز خدا نے نہیں بتایا. یہ راز خدا نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ کس انسان کو کتنا ٹائم ملے گا. بس خدا خود ہی تعین کرتا ہے اس بات کا کہ اس کا راؤنڈ ختم کر دوں یا اس کو ابھی کچھ اور ٹائم دے دوں. طوالت عمری کی دعا کا اگر کوئی اس کی کوئی قابل قبول توجیہ بنتی ہے, یعنی اگر خدا سے درازی عمر کی دعا کی جائے تو اس کی اگر کوئی جائز وجہ بنتی ہے تو وہ صرف یہ بنتی ہے کہ یار اے رب کریم, میں آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا اور بندگی کا جو بندگی کے آداب اور بندگی کا جو سلیقہ مجھے نبھانا تھا میں وہ نہیں نبھا پایا, میں نافرمانی کرتا رہا, اور میں ابھی بہت سارے میں مقروض ہوں. مقروض مراد یہ کہ میں بہت سارے حقوق نہیں دے سکا, میں آپ کا حق نہیں دے سکا, میں بندوں کا حق نہیں دے سکا. تو مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں معافی تلافی کر لوں, مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں توبہ تائب ہو جاؤں, مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں بندگی کا سلیقہ سیکھ لوں اور میں وہ اس پہ فائز ہو جاؤں. اور جس دن میں اس پہ فائز ہو جاؤں بس اسی دن مجھے بس بلا لیجئے. اس کے بعد پھر مجھے مزید نہیں آزمائیے کیونکہ میرا پتہ نہیں ہے, میں پھر دوبارہ ادھر نکل جاؤں گا. تو یہ اگر سب سے تو ہم تو ویسے ہی دیتے ہیں, خدا کرے تم 1000 سال جیو, تم ہمیشہ زندہ رہو. ہم یہ کہتے ہیں نا, آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کا بچہ اس جیل میں ہمیشہ رہے, اس امتحان میں ہمیشہ رہے, کبھی بھی. تو یہ بہرحال ترقی کی اصل میں جو اہم لفظ ہے, جو ترقی سے زیادہ اہم ہے, وہ ہے کامیابی, جسے ہم
فلاح بھی کہتے ہیں, کامیابی بھی کہتے ہیں, انگریزی میں سکسیس بھی کہتے ہیں. اور کامیابی کلمہ جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہمارا کلمہ جو پہلا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ہمارا کلمہ؟ لا الہ. کامیابی جو ہے وہ جنرلائزڈ قسم کا فینومینن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور کامیابی جو ہے وہ ہر کلمہ اپنا ایک تصور کامیابی پیش کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہلے سے موجود جو کلمہ تھا اس کو رد کیا. ایکچولی آپ کا کلمہ جو آپ کے کلمے کا فرسٹ ہاف جو ہے وہ اس کلمے کو رد کر رہا ہے, اور پھر آپ ایک اپنا کلمہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا ایک, تو یہ ایک تصور کامیابی پیش کرتا ہے. ہر کلمہ اس کا ایک تصور کامیابی ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کلمہ جو کلمہ ہم نے حفظ کیا ہے یا رٹا ہے, ہم اپنا تصور کامیابی اس کے ساتھ, مطلب ہم اپنے کلمے کو اس کے تصور کامیابی کے ساتھ قبول نہیں کر رہے. کلمہ جو ہوتا ہے نا کلمہ, اسی کلمے کو ہی ورلڈ ویو بھی کہتے ہیں, اسی کو پیراڈائم بھی کہتے ہیں, اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اپنی تصور کامیابی اور تصور ناکامی لے کر آتا ہے. اس کا ایک پروپوزڈ کانسیپٹ آف سکسیس اور کانسیپٹ آف فیلئر ہوتا ہے. یہ کامیابی ہے, یہ ناکامی ہے. اگر آپ کی پوری لائف کسی اور کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ ڈیفائن نہ ہو رہی ہو تو یہ پرابلم ہے, یہ کیوس ہے, یہ فساد ہے. ویسٹ کا اپنا ایک تصور کامیابی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو کامیابی اور ناکامی کا ایک بالکل الگ تصور اور ایک الگ معیار پیدا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں خدا اگر ہے تو ہو, مجھے اس سے کیا. دیکھیں یہ سب کلمے ہیں, کتنے سارے کلمے ہیں آپ پہلے سمجھیں. ایک کلمہ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے, اس کا جو تصور کامیابی اور ناکامی ہے یہ کچھ اور ہے. ایک کلمہ یہ ہے کہ خدا اگر ہے تو ہو, مجھے اس سے کیا. اس کا جو تصور کامیابی اور ناکامی ہے یہ ایک بالکل اور ہے. پھر ایک تصور ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے رب, کوئی الہ نہیں ہے, صرف اور صرف یہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں, ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول. یہ جو کلمہ ہے, یہ جو عقیدہ ہے, اس کا اپنا کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے. اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کا تصور بہت بلند ہے. یہ جو ترقی کا لفظ آیا ہے نا, یہ جو میں مختلف بتا رہا ہوں نا, یہ ہمارے کلمے سے نہیں آیا, یہ کچھ اور آیا. یہ ایک خاص پیراڈائم میں پیدا ہونے والا نیریٹو ہے. یعنی ترقی جسے ہم کہتے ہیں یا پروگریس جسے ہم کہتے ہیں, اس تصور کی عمر 400 سال پرانی ہے. 400-450 سال پرانا تصور ہے یہ پروگریس اور ترقی کا. یعنی اگر کوئی اس کو انبیاء اور صحابہ کی لائفز میں سے نکال کے دکھا کے ثابت کر رہا ہے نا, تو وہ ویسٹ کا مبلغ ہے, دین کا مبلغ نہیں ہے. آپ میری بات پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اتنا خطرناک تصور ہے. پروگریس کیا ہوتی ہے؟ پروگریس ایک خاص کانٹیکسٹ, دیکھیے ایک خاص عقیدے کے اندر جو کامیابی کا تصور ہے اس کو پروگریس کہتے ہیں, اس کو ترقی کہتے ہیں. آپ کے یہاں یہ مذاق ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے ہم بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں اور ہم کہیں بھئی میں تعلیم دوں گا ان کو. اب کامیابی اور ناکامی آپ کہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا لہذا ناکام ہے, اس نے یہ کر لیا لہذا کامیاب ہے. اب یہ جو آپ نے ناکامی اور کامیابی کا تصور نکالا ہے, یہ بچہ, آپ اچھے بچے نہیں ہیں اس لیے آپ کو 6 سال ہو گئے, آپ نے ابھی تک اتنے کم یاد کیا ہے, آپ نے 4 سال میں کر لیا, آپ اچھے ہیں, آپ کامیاب ہیں, آپ ناکام ہیں, آپ نے جلدی رٹ لیا, آپ نے بعد میں رٹا. یہ تصور بھی ناکامی اور کامیابی کا ہمارا نہیں ہے. مطلب آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی صحابی اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں کہ مجھے زیادہ یاد ہے تمہیں کم یاد ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہوں؟
تو وہ جو پیراڈائم ہے نا اس کے اندر جو سکسیس اور فیلئر ڈیفائن ہوتا ہے وہ بالکل الگ ڈیفائن ہوتا ہے. یہ کلیئر ہو رہی بات؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پڑھ بھی لیجئے, ایک ڈکشنری آف ڈیولپمنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جس کے اندر یہ ساری اصطلاحات ویسٹ کی جو اصطلاحات ہیں وہ خاص اس کے اپنے تہذیبی اور یعنی میٹا فزیکل کانٹیکسٹ میں جس طرح ڈیفائن ہوئی ہیں. یعنی دیکھیں یہ جو نیریٹو جس نے انیشیٹ کیا ہے وہ بتائے گا نا کہ میرا مدعائے کلام ہے کیا, ہم تو نہیں بتائیں گے. یعنی وہ خود بتائے گا جس تہذیب میں یہ لفظ پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے وہ بتائے گا کہ اس لفظ کا مدعا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ میڈونا جو ہے وہ پاکی کے بارے میں ایک درس دے گی 1.5 گھنٹے کا, تو آپ مطلب اس کو قبول کریں گے کیا؟ اگر میڈونا کا ایک لیکچر ہو پاکی اور حیا کے بارے میں 1.5 گھنٹے کا, تو آپ اس کو خوشی خوشی سنیں گے یا آپ کہیں گے بھائی یہ لفظ جس تہذیب سے آیا ہے, جس تہذیب اور جس عقیدے سے پھوٹا ہے, اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو میں یہ حق دوں گا کہ پاکی اور حیا کا معیار اور اس کا تصور مجھ پہ واضح کریں. میں میڈونا کو یہ حق نہیں دوں گا نا. بالکل اسی طرح جو لفظ پروگریس ہے یہ جس تہذیب اور جس عقیدے سے پھوٹا ہے, میں انہی سے پوچھوں گا نا بھائی تم یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو پروگریس سے, ذرا بتاؤ, تو وہ پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم جب اپنے پیراڈائم میں ان کے لفظوں کو ریلیٹ کر کے کچھ جسٹیفائی کرتے ہیں نا تو کھچڑی بنتی ہے. اس میں ہم ماہر ہو چکے ہیں, اور ہم اپنی علمیت اور اپنے سورسز کو سے کنیکٹ کرنا نہیں جانتے. ہم ہر نئے نیریٹو کو اسلامائز کرنے کے چیمپئن ہو چکے ہیں. ہماری جو مسئلے ہیں بہت زیادہ ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ پتہ نہیں یہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا میں, تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی کہ ان کا جو کلمہ ہے اس کلمے کی جو کامیابی کا معیار ہے وہ ترقی ہے. ہاں بالکل, پروگریس. اور پھر پروگریس کیسے ڈیفائن ہوتی ہے؟ وہ مستقل وسائل میں مستقل اضافہ, مادی وسائل میں مستقل اضافہ, اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اور کہہ لیجئے کیش فلو میں مسلسل اضافہ, مادی وسائل میں مسلسل اضافہ. تو یہ اس کی کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہیں, وہ پروگریس ہے. مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے, یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے. صحابہ, یعنی آپ کوئی خدا نخواستہ آپ ایسے کہیں کہ بھائی ہم مسلمان بھائی جو ہیں وہ فرض کیجئے ہم کہیں مطلب ڈانس کرنے میں مسلمان پیچھے رہ گئے, اور آپ کو یہ عجیب سا لگے, آپ کہیں گے کیا مطلب ڈانس ہم کریں کیوں؟ ڈانس کرنے میں پیچھے رہ گئے کیا مطلب؟ اگر کوئی اس بات کا رونا رو رہا ہو کہ ڈانس کرنے میں مسلمان پیچھے رہ گئے, اور دیکھو ڈانس جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں آیا, تو ہم کہیں گے یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا, ڈانس ہمیں کرنا ہی نہیں ہے, ہم کیوں کریں ڈانس؟ اب ان کے بڑے بڑے جو یعنی اس وقت جو لوگ ان کے مغرب کے بڑے فلسفی گزرے, انہوں نے جو بات اس پر کی, جو انہوں نے جو یعنی کس طرح انہوں نے بتایا. اب جیسے کیپٹلزم کی کیا فارمز ہیں, کیپٹلزم کے کیا پروپوزڈ ماڈلز ہیں. ایک ماڈل جو کیپٹلزم کی ضرورت ہے اور کیپٹلزم کا پروپوزڈ فارم ہے, ہم اس کو نہ اس کی کوئی فلسافیکل بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, نہ اس کی کوئی میٹا فزیکل پوزیشن سے واقف ہیں, ہم اس کو اسلامائز کر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا, یہ آیا کہاں سے, یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟